خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ گرجدار آواز نے ہمیں اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا۔ اچھل پڑنے کا خوفناک نتیجہ یہ ہوا کہ چائے کے کپ جو ہمارے ہاتھوں میں تھے چھلک پڑے۔ گرم گرم چائے ہمارے ہاتھوں اور کپڑوں پر کیا گری کہ ہم سی سی کرنے لگے۔ سی سی سے فارغ ہوئے تو یہ خوفناک جملہ ادا کرنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے میں تنہا کھڑا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا پستول تھا۔ پستول اتنا بڑا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گئے۔ جوں ہی ہم نے ہاتھ اوپر اٹھائے وہ اندر آ گیا۔ اس وقت اندرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس دستک نے اس کے کان کھڑے کر دیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم اپنی امی کی بات سن لیں، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہاں ضرور، لیکن میرے بارے میں انہیں کچھ نہ بتانا۔ اتنا ضرور کہہ سکتے ہو کہ ایک گاہک دفتر میں موجود ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ بہت بہتر، فکر نہ کریں، میں نے کہا اور اٹھ کر دروازے پر پہنچا۔ آئیے امی جان۔ آئیے کیا؟ مائیے کیا؟ انہوں نے حیرت بھری آواز منہ سے نکالی۔ فرمائیے، مختصر ہو گیا، آپ کوئی خیال نہ کریں۔ اچھا نہیں کروں گی۔ یہ بتاؤ تم کسی کام کے بھی ہو یا بالکل نکمے ہی ہو؟ کیا آپ ہمیں ہماری کسی خالہ جان کے ہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے میرے حکم ماننے سے انکار کر دو گے؟ جی نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت ہمیں حکم نہ دیں۔ دفتر میں ایک گاہک موجود ہے۔ ہاں میں نے آواز سنی تھی۔ آواز کچھ سخت سی تھی۔ شوقی، کیا تم خطرے میں ہو؟ انہوں نے بھی سرگوشی کی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ہم خطرے میں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل ہی خطرے میں نہ ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ذرا دروازے کے آس پاس موجود رہیں، اور اگر ابا جان گھر میں ہیں تو انہیں بھی اپنے قریب بلا لیں۔ اچھا شوقی، تم فکر نہ کرنا، انہوں نے کہا۔ میں مڑا اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک وہ شخص بھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے تینوں بھائیوں اور ارشد کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر خوف دوڑ رہا تھا۔ خوف زدہ میں بھی تھا، تاہم میں نے ہاتھ نیچے ہی رکھے۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد تم نے ہاتھ اوپر کیوں نہیں اٹھائے؟ اٹھا دوں گا، پہلے تو آپ یہ بتائیں چاہتے کیا ہیں؟ میں نے بے خوفی کے عالم میں کہا۔ شاید اس لیے کہ میں امی جان کو خطرے سے آگاہ کر چکا تھا۔ تم لوگوں سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کام لینا چاہتے ہیں؟ پستول کے زور پر افسر نے بھننا کر کہا۔ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں، پہلے تفصیل سن لو۔ ٹھیک ہے، سناؤ تفصیل، میں بولا۔ نہیں بھائی جان، ہم ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہم کوئی تفصیل نہیں سنیں گے۔ تو نہ سنو، میں اسی طرح بیٹھا ہوں، نے کندھے اچکائے۔ اگر یہ لوگ ہاتھ نیچے گرا دیں تو تمہارا کیا حرج ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، گراؤ ہاتھ نیچے، اس نے کہا، لیکن پستول ہاتھ میں ہی رکھا۔ انہوں نے ہاتھ گرا لیے۔ اب اس نے کہا، میں تم لوگوں سے جو کام لینا چاہتا ہوں اس کا معاوضہ 10,000 روپے دوں گا۔ کام بھی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اگر آسان ہے تو خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اب آفتاب جل گیا۔ افسوس تو یہی ہے میں اس کام کو خود نہیں کر سکتا، کسی دوسرے سے ہی کرا سکتا ہوں۔ آخر ایسا کیا کام ہے؟ میں تنگ آ کر بولا۔ ایک شخص کا دعویٰ ہے، اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم اسے ڈرا دو۔ اس نے نئی بات کہی۔ ہم بیچارے کیا کسی کو ڈرائیں گے؟ ہم تو خود ڈرائے ہیں، اور اس پستول نے تو رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اشفاق بیچارگی کے عالم میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں، ڈرانے کی ترکیب تمہیں میں بتاؤں گا، عمل تم کرو گے۔ چلیے خیر، بتائیے ترکیب۔ تم رات کے 10 بجے اس شخص کے بائیں باغ میں داخل ہو جانا۔ صدر دروازہ تمہیں کھلا ملے گا۔ وہ میرا دوست ہے، میں رات کو اس سے ملاقات کرنے جاؤں گا اور صدر دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا۔ ملازم سے کوئی بہانہ بنا دوں گا، وہ دروازہ اندر سے بند نہیں کرے گا۔ اس طرح تم لوگ آسانی سے باغ میں داخل ہو سکو گے۔ ایک کھڑکی تم لوگوں کو کھلی ملے گی، کھڑکی والا کمرہ روشن ہوگا اور وہ شخص اندر موجود ہوگا، اس کے ساتھ میں بھی ہوں گا۔ تم اچانک ہم دونوں کو ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دو گے، ذرا باادب لہجے میں۔ اگر اس نے ڈر کر ہاتھ اوپر نہ اٹھائے تو تم فائر کرنے کی دھمکی دینا اور انگلی سے ٹریگر پر دباؤ ڈالنا، بس وہ گھبرا کر ہاتھ اوپر اٹھا دے گا، اور اگر تمہارے ٹریگر پر دباؤ ڈالنے کے باوجود بھی وہ ہاتھ اوپر نہ اٹھائے اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نہ ابھریں تو پھر تمہیں پوری طرح ٹریگر دبانا ہوگا۔